अस्सलाम वालेकुम। फैज़ अहमद फैज़ ने कभी कहा था कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बिलाशुबा आज हम जिस शख्सियत के हवाले से आपके सामने हाज़िर हुए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया, इतने कारनामे सर अंजाम दिए कि जिस भी सफ़े को उनकी किताब ज़िंदगी के सफ़े को पलटते हैं उस पर एक नया कारनामा दर्ज है। और मेरी मुराद है मारूफ बड़े ख़तीब और बड़े सहाफ़ी और एक बड़ा इंसान आगा शोरश काश्मीरी, जिनका पाकिस्तान की कई दिहाइयों पर उनकी इल्म की, उनके काम की और उनकी ख़िताबत की, उनके बयान की, उनकी ज़ुबान की गहरी छाप नज़र आती है। और उससे बढ़कर खुशकिस्मती ये है कि आज स्टूडियो में हमारे पास कुछ ऐसी नाबगा रोज़गार शख्सियात मौजूद हैं जिनको ये मौका मिला कि वो आगा शोरश काश्मीरी के साथ काम कर सकें, उनके जलाव में उनके साथ साथ चल सकें, उन्हें देख सकें, उन्हें सुन सकें और उन्हें महसूस करते हुए आज हमारे प्रोग्राम में उनके हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। मेरी मुराद है हम सब के उस्ताद मोहतरम जमील अतहर काजी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में सहाफ़त का एक एतबार जिन लोगों के दम से है उनमें से एक हैं। और आपके साथ जनाब दानिश्वर भी हैं, इसके अलावा कॉलम निगार हैं और तहरीक पाकिस्तान से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले जनाब मोहम्मद आसफ़ भल्ली साहब हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान दानिश्वर, मुसन्निफ़, नाशिर और आगा शोरश काश्मीरी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले जनाब अल्लामा अब्दुलसत्तार आसिम साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जमील अतहर काजी साहब से ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा आगा शोरश काश्मीरी के हमरा बसर भी किया, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ हमारे देखने वालों को बताइए। आगा शोरश काश्मीरी एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे, जहाँ अखबार ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी शख्स को किसी ख़ास मकसद के लिए चुन लेता है तो फिर उसके लिए असबाब भी मुहैया हो जाते हैं। आगा साहब ने अपनी सियासी और सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जैसी शख्सियत के साये तले किया और फिर खूब फले और फूले। उन्होंने इब्तदाई तौर पर रोज़नामा ज़मींदार में न्यूज़ एडिटर के तौर पर काम किया और जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने शह सुर्खी ये लिखी, मशरिक़ का आफ़ताब मग़रिब में ग़ुरूब हो गया। सुभान अल्लाह। मशरिक़ का आफ़ताब मग़रिब में ग़ुरूब हो गया। वाह वाह। तो ये वो अदबी सहाफ़त थी जिसका बुनियाद रखने वालों में मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, फिर उनके पैरोकार आगा शोरश काश्मीरी रहे। माशाअल्लाह। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां ने लिखा था, मैं हूँ वक्त का रुस्तम, तू है सानी ये सोहराब, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, मेरे वारिस हो। और किताब भी फिर इस तो आगा शोरश काश्मीरी ने उस विरासत का हक़ अदा किया, वाह वाह। सहाफ़त में भी, ख़ताबत में भी और ख़त्म नबुव्वत का जो मिशन है उसमें भी। पाकिस्तान बनने से पहले वो मजलिस एहरार के तर्जुमान अखबार रोज़नामा आज़ाद के एडिटर थे। उनके छोड़ने के बाद नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ां आज़ाद के एडिटर रहे। अरे वाह। और चट्टान जो है पहला सियासी हफ्तरोज़ा था पाकिस्तान में जो आगा साहब की अदालत और मलकियत में निकला। और उनकी तहरीरों में इस कदर ज़ोर था कि लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे, आज पर्चा आया है, अगले पर्चे का अब इंतज़ार हो रहा है। जनाब आसिफ अली साहब, वो जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़ितरत आप करती है लाले की हिनाबंदी, और जिस तरह से जमील अतहर साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि वो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर खुदा ने जो वदीयत करती थी सलाहियतें वो चमकना शुरू हो गई और माशाअल्लाह वो सानी सोहराब कहलाए। आप क्या कहते हैं? फैज़ के एक शेर से ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ आपकी तकलीद में कि मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं।
سبحان اللہ، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. واہ واہ. یہ جو سوئے دار چلنا ہے یہ شورش کشمیری کی زندگی کا عنوان ہے. اس میں میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جمیل اطہر صاحب کی ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ آغا صاحب 1917 میں پیدا ہوئے، 47 تک ان کی 30 سال عمر بنتی ہے، ٹھیک. صرف 30 سال. اس 30 سال میں 10 سال ان کے قید کے ہیں. اس 30 سالوں میں اگر 10 سال نکالے جائیں تو ہر تیسرا دن جیل میں بنتا ہے. اور وہ جیل کیا تھی، اس کی سختیاں کیا تھی، ان کی کتاب پس دیوار زندہ میں اس کی زیادہ تفصیل ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس 30 سالوں میں ان کی کنٹریبیوشن اتنی تھی بر صغیر کی آزادی کے لیے. جیل جو آنی زنجیریں تھی وہ تو اس کا صلہ تھا نا، اس جد و جہد کا، لیکن ان کی کنٹریبیوشن اتنی تھی کہ اس موضوع پر ان کی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب کا نام ہے بوئے گل نالۂ دل دودے چراغے محفل، واہ، وہ بھی 14 اگست 47 تک ان کی کتاب ہے. اور دوسری پس دیوار زندہ جو زیادہ جیل کی صحبتوں کے حوالے سے. اب 2 کتابیں جو ہیں جو ان کی خود نوشت ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے اندر کتنی کنٹریبیوشن تھی. ارے واہ. تحریک آزادی کے وہ ہیرو تھے، جو متحدہ ہندوستان کی آزادی، ظاہر ہے ہندوستان آزاد ہوا اور پھر پاکستان بھی بنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر 2 کتابیں مشتمل ہیں، اور وہ دونوں کتابیں ان کی مقبول ترین کتابیں ہیں. یعنی اس میں اتنا مواد ہے کہ وہ ان کی مقبول ترین کتابیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 30 سال کے اندر کی کنٹریبیوشن. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے ساتھ علامہ عبدالستار عاصم صاحب موجود ہیں. بلا شبہ جو جمیل صاحب نے گفتگو کی، جو آصف صاحب نے کی، اور یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ان کی کنٹریبیوشن، پاکستان بننے کے بعد تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے، وہ اٹ سیلف ایک پورا باب ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے وہی تذکرہ ہم کرتے چلے جائیں تو رات بیتنے والی بات. آپ آغا شورش کاشمیری کی شخصیت کو آپ نے بہت، ان کی کتابوں کی اشاعت کی، بہت پڑھا انہیں، بہت لکھا ان کے بارے میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر عہد میں ایک بڑا انسان موجود ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا انسان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آغا شورش کشمیری جیسا نہ تو کوئی خطیب پیدا اس کے بعد ہوا، نہ ادیب ہوا. آغا صاحب نے اپنی خطابت میں ایسے جوہر پیدا کیے کہ آج تک لوگ 3 لوگوں کا نام لیتے ہیں، ان میں سے آغا صاحب بھی شامل ہیں. جی بالکل بالکل. اور جس طرح جناب قبلہ آصف علی بلی صاحب نے فرمایا کہ آغا صاحب نے جو ان کی کتب ہیں، کوئی بھی بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنا علمی خزانہ جو ہے ضائع نہیں کرتا بلکہ محفوظ کر جاتا ہے. اور آغا صاحب نے تقریباً 27 کتب جو ہیں ان کا خزانہ ہے، وہ زندہ ہیں. اب بھی ہم نے ایک پہلی کتاب جو ہے کلم فاؤنڈیشن نے موت سے واپسی شائع کی، اور پتہ چلتا ہے کہ آج کے جو کارکن جیلوں میں ہیں، اس وقت جو جیلوں میں تھے زمین سمان کا فرق تھا. زمین 52 دن پانی کی نہیں ٹھنڈا ملتا تھا. 52 دن کی بھوک آج ہڑتال. تو ہر قسم کی سہولت ہے. یعنی آج تو 5 اسٹار ہوٹلوں جیسے ان ختم کی کارکنوں تو کو کہنے لگے سوائے دودھ کے کچھ میں لے نہیں سکتا. جی لے نہیں سکتا. آغا صاحب جو ہیں وہ ہر عہد کے خطیب ہیں، ارے اور واہ قیامت واہ تک جو ہیں وہ ماشاء خطیب اللہ. رہیں گے. جمیل اطہر قاری صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے کہ آغا صاحب کی جو صحافتی خدمات ہیں، ذرا ان کا احاطہ کیجئے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. آغا صاحب جیسا بہادر، دبنگ اور جرأت مند صحافی پیدا نہیں ہوا ہے. ان کی اور کوئی مثال آپ دے نہیں سکتے ہیں. تو وہ ایک مثال تھے، زندگی تھے. کوہ گراں تھے. اب ان کی خطابت کی بات ہو رہی ہے، ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب، جو مولانا احمد علی صاحب کے لاہوری کے فرزند ارجمند تھے، ایوب خان کے زمانے میں وہ شیراں والا گیٹ کی مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، تو پولیس نے بہیمانہ لاٹھی چارج کیا نمازیوں پر بھی، ان پر بھی. وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کو ہسپتال لے جانا پڑا. تو ایک جلسہ ہوا اگلے روز موتی دروازہ میں. آغا صاحب اس کے مرکزی خطیب تھے. تو آغا صاحب نے کہا کہ یہ لاٹھیاں مولانا عبید اللہ انور کو نہیں ماری گئی، یہ لاٹھیاں قرآن شریف کو ماری گئی ہیں جو ان کے سینے میں محفوظ تھا. ارے 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 ارے. اور ان کی خطابت کا اثر تھا کہ ایوب خان کو قومی ٹیلی ویژن پہ آنا پڑا اور معافی مانگنی پڑی پوری قوم سے کہ مولانا عبید اللہ انور سے بدسلوکی ہوئی ہے، میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں.
یہ تھے آغا شورش یہ کاشمیری۔ تھے آغا شورش بھلی صاحب۔ اسی طرح سے ختم نبوت کے حوالے سے جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، آپ اس پر کچھ ہمیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1953 کی جو تحریک ہے جی۔ وہ تو ہمارے ظاہر ہے کہ پیدائش سے پہلے کی ہے، جمیل اطہر صاحب اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ 1974 کی تحریک جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت میری عمر 20-21 سال تھی۔ ٹھیک۔ اس میں میں نے سب سے بھرپور اپنی ہمت کے مطابق حصہ لیا، بلکہ ہمارے اندر تحریکی ویکلی چٹان نے پیدا کی۔ تو چٹان سے ہم متعارف ہی تحریک ختم نبوت کی وجہ سے ہوئے، اور تحریک ختم نبوت میں اس سے جڑنا وہ بھی چٹان کی وجہ سے ہوئے۔ یہ جو 29 مئی کا واقعہ ہے جب ربوہ میں ہوا، جس کے بعد میں تحریک چلی، 29 مئی کی جو تحریک جب وہ واقعہ ہوا ربوہ میں، سب سے پہلے وہ زخمی طلباء فیصل آباد میں پہنچے، وہاں مولانا تاج محمود اسٹیشن، وہ مولانا تاج محمود جو ہیں وہ خطیب ہی اسٹیشن کی مسجد، فیصل آباد اور سابق لائل پور اس سے زیادہ، مطلب جمیل اطہر صاحب کی طویل زندگی وہاں گزری ہے صحافت کے حوالے سے، زیادہ ان کا ورک لاہور سے پہلے۔ تو وہاں انہوں نے پھر آغا صاحب کو اطلاع دی۔ آغا صاحب نے نیکسٹ ڈے اپنے چٹان 88 مکرور روڈ پہ وہ دفتر تھا، بلڈنگ تھی، اس میں انہوں نے ایک اجلاس بلایا۔ اتفاق سے میں بھی اس اجلاس میں حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ مطلب اتنا وہ ہمیں وہ انسپائر کرتے تھے۔ حضرت آغا شورش کشمیری کا میں یہ سمجھتا ہوں، علماء کرام جتنے بھی، یوسف بنوری، محمود رضوی صاحب، وہ حزب الاناف کے یوسف بنوری صاحب، وہ صدر تھے متحدہ مجلس عمل کے، ہر شخص کا بہت کردار ہے، لیکن اگر کسی کو کلیدی کردار کہا جا سکتا ہے یا سب سے نمایاں کردار، وہ شورش کشمیری کا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی گفتگو جمیل صاحب ہو، آصف علی صاحب ہوں، عبدالستار اعظم صاحب ہو، کرتے چلے جائیں اور ہم اور آپ صرف سنتے رہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا مختصر سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں، اور بلا شبہ آغا شورش کاشمیری صاحب کے حوالے سے جو نابغہ روزگار شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جس طرح کے واقعات جو ہڈ بیتی ہوتی ہے، جگ بیتی والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہڈ بیتی والی باتیں ہیں، آپ بیتیاں ہیں، یعنی جو انہوں نے آغا صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، تو ایک ایک لفظ سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ آغا شورش کاشمیری صاحب کے زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ہمہ جہت شخصیت تھے، لیکن ان کا جو علمی کام، ان کا جو ادبی کام ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو نثر ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ عبدالستار اعظم صاحب ہمیں، علامہ صاحب کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ندرت پن اور کیا اس میں انوکھا پن تھا کہ جس نے انہیں آغا شورش کاشمیری بنا دی۔ اصل میں اپنے عہد کا جو ادیب ہوتا ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ اس عہد میں کیا ہو رہا ہے، اس کو اپنے برین میں لانے کے بعد اپنے قلم کی طاقت کے ذریعے کاغذ پہ آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کر جاتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے بات ہوئی کہ آغا صاحب نے 30 کے قریب کتابیں لکھیں، اور اس کے بعد پاکستان کی بے شمار یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں پی ایچ ڈی کے، ایم اے کے، ایم فل کے مقالہ جات لکھے گئے۔ بلکہ میں حیران ہوا ہوں کہ علی سفیان آفاقی صاحب نے ایک بہت خوبصورت 118 صفحات کی کتاب جو ہے، خاکہ نما کتاب آغا صاحب پہ، شعلہ نوا کے نام سے، وہ اس قدر یعنی وہ فلم کی طرح کتاب ہے کہ آپ شروع کرتے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ ڈرامہ ایک دیکھ رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر قاری کے روح میں شامل ہو جاتی ہے، اور ہر قاری سمجھتا ہے کہ میں ہوں آغا شورش کشمیری۔ آغا صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ اچھا خطیب بلی صاحب وہ ہے جو سامعین کو اٹھا کر اپنی سطح پہ لے آئے۔ ارے واہ واہ۔ آغا صاحب پاکستان کا ہر پاکستانی کو اپنی سطح پہ لانا چاہتے تھے، لیکن جس طرح بلی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر تیسرا دن پس دیوار زندہ ہے ان کی، کیونکہ آغا صاحب کے جو برین کا، جو ان کا آئی کیو تھا، اس لیول کا
پاکستان میں کوئی آدمی نہیں تھا، ان کی بات خوشبو کی طرح پھیل جاتی تھی، اور مرزائیوں کے لیے وہ ایک ننگی تلوار تھی۔ جس قدر یعنی وہ ابھی بلی صاحب فرما رہے تھے کہ آغا صاحب نے کام کیا ہے، اور بھٹو صاحب کا جملہ ہے کہ آغا صاحب ہمارے محسن ہیں، جو میں نے کام کیا، مرزائیوں کو دارا اسلام سے خارج کیا، مرتد ان کو یعنی وہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور یہی میری ذریعہ نجات ہے، اور یہی زندگی کا میرا سب سے بڑا ماشاء کارنامہ اللہ۔ ہم جاننا چاہیں گے جمیل اطہر قاضی صاحب سے کہ اب صحافتی زندگی پر اور ان کے جو صحافتی کارنامے ان پر تو آپ کی گہری نظر ہے، لیکن جو ادبی ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر علم و ادب کے جو خزانوں میں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حامد ولی صاحب، صحافت اور ادب اور سیاست یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، بہنیں ان ہیں۔ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا واہ سکتا۔ اور آغا صاحب کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف جو ہیں مجتمع کر دیے تھے، اکٹھے کر دیے تھے۔ وہ بظاہر تو ایک فرد تھے اور شخص تھے، لیکن پوری ایک تحریک تھے۔ یہ پیروکار ہے مولانا ظفر علی خان کے۔ مولانا ظفر علی خان کے ہاں علم بھی تھا، ادب بھی تھا، صحافت بھی تھی اور سیاست بھی تھی، تو یہ شاعری میں بھی ان کے پیروکار رہے اور پرستار رہے، اور ہر نظم جب لکھتے تھے تو احسان دانش سے اس کی ارے واہ واہ واہ، اصلاح کرواتے تھے، اور وہ منظوری دیتے تھے، تب چھپتی تھی۔ دیکھیں تو ایک اور جو پہلو جو ہے آغا صاحب کی زندگی کا جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں حزب مخالف کے دائی تھے۔ حزب مخالف انہوں نے داغ بیل ڈالی تھی۔ ارے واہ واہ واہ، آغا صاحب واہ سے واہ، پہلے پاکستان میں کوئی زبان نہیں کھولتا تھا حکمرانوں کے خلاف۔ دیکھیے تو کیا آغا شورش کاشمیری نے لوگوں کے جذبات کو، ان کو آواز کو زبان دی اور زبان کو آواز بنایا۔ اچھا سر، بھلی صاحب، شاعری بھی ایک خاص پہلو ہے شخصیت کا آغا صاحب کی، اور آپ سے بہتر اس حوالے سے کوئی ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بریف نہیں کر سکتا۔ عامر صاحب، میں آغا صاحب کا ایک شعر پہلے سنا رہا ہوں جی بالکل۔ کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں۔ واہ 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 واہ، اور ایک دوسرا شعر، ہزار بار زمانے کے سر طاقوں پر چراغ خونے جگر سے جلائے ہیں ہم نے۔ آہا ہا، بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو، بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ آغا شورش کشمیری کی جو شاعری ہے، جس طرح جمیل اطہر صاحب نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ پہلی بولا بات تھا تو یہ ہے کہ جمیل اطہر صاحب نے اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ادبی صحافت۔ شورش کشمیری کی آپ نے وہ ادب کے جو حوالے سے بات کی ہے، ان کی کوئی تحریر بھی، وہ اداریہ ہو، وہ شذرا ہو، وہ کوئی کسی اور نام سے، اسرار بستی کے نام سے بھی لکھتے تھے، کوئی کالم ہو، مضمون ہو، وہ کسی کا خاکہ لکھنا ہو، کوئی بھی چیز، تو چٹان کا پورا پرچہ ہی پورا پرچہ ہی ارے ہوگا۔ ارے ارے ارے، کیا زود مطلب نویس۔ پہلے تو یہ ذرا دیکھ لینا، اسے کہتے ہیں تنہا نگار صحافت، واہ 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 واہ، اور تنہا نگار صحافت کی عمدہ ترین مثال آغا مثال شورش۔ تھے آغا سے۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ان کی کوئی بھی تحریر، چاہے آپ کتابیں دیکھ لیں جو ابھی عاصم صاحب نے چھاپی ہے، موت سے واپسی، کوئی بھی کتاب، وہ ادبی شاہکار ہے۔ یعنی گو چاہے وہ ان کی سوانح عمری ہو، چاہے صحافتی تحریر ہو، لیکن اس میں ادب کی آمیزش اور ادب کا غلبہ جو شامل ہے۔ اور ان کی جو شاعری ہے، جس طرح جمیل اطہر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ظفر علی خان کے تتبع میں ارتجالاً فی البدی ان کے لیے کسی بھی جس بھی موضوع پر تحریک پیدا ہوئی ہے، منٹوں میں مطلب وہ نظم اس پر لکھتے تھے، اور شعر ایسے تھے کہ یعنی وہ منٹوں میں لکھی ہوئی تحریر تھی، لیکن ہر اعتبار سے وہ مرصع تحریر تھی، خوبصورت اور تحریر۔ پہلو آپ جب بول رہے جی جی ہیں، ہاں، وہ ان کی نعت گوئی ہے، ارے بلا شبہ، ارے، بلا کمال شبہ، کی نعتیں کہی ہیں آغا شورش سبحان نے۔ بلا اللہ، شبہ، بلا شبہ۔ تو اس حوالے سے کچھ اس سے بتائیے بھی وہ آسم صاحب۔ مولانا آپ ظفر علی خان کے مقلد تھے۔ جی جی، ایک پہلو کو یعنی وہ ہمارے سینئر نے نظر انداز تو نہیں، میں کہتا ہوں اس میں بات ہونی چاہیے۔ جو آغا صاحب نے 200 کے قریب اپنے عہد کے بڑے لوگوں پہ خاکے، قلمی چہرے کے نام سے خاکے لکھے، وہ واہ کمال کی چیز ہے۔ اچھا جی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا خاکہ آغا صاحب
جی جی سوری جی جی بلی صاحب، جی جی کمال کی چیز ہے. جی جی سرفروز خانون کا، جی چودھری محمد حسین چٹھا کا، یعنی اپنے حمید نظامی صاحب کا، مجید نظامی صاحب کا، اپنے عہد کی جو کریم تھی، جو حمید بڑے نظامی لوگ تھے. صاحب پہ تو کتاب ہے پوری ان کی. جی جی ان کی پوری کتاب ہے. جی جی میاں افتخار الدین صاحب پہ بھی ایک کتاب ہے. لیکن اس کتاب میں تقریباً 200 جو ہیں وہ خاکے جو ہیں وہ ادبی شاہکارہ ہیں. اور ایسی کتابیں آنے والی نسلوں کو ضرور ولی پڑھنی صاحب، چاہیے، کئی بلکہ نئی موجودہ نسل کو اصطلاحیں جو پڑھنی ہیں چاہیے. رائج کی، کیا ہوا، کئی نئے انداز بیان کیے کہ یہ ہے طرز تحریر جو ہے، کیا بات، کیا جو نہ اس کے پہلے تھا نہ اس کے بعد تھا. واہ. جی ولی صاحب، آپ کچھ چہرے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کتاب جو پہلے چھپی مطلب لاہور سے ایک ادارے نے، اس کا دیباچہ پروفیسر محمد سرور صاحب نے لکھا. اس کے بعد دوبارہ بھی شائع ہوا ہے کراچی سے. اس میں قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، تو آغا شورش کے جو پہلے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکنے بھی کریں. واہ واہ. تو قائد اعظم کی عظمت اور دیانت اور کردار وہ تھا کہ جس کا اعتراف ان کے حریف بھی کرتے. کیا بات ہے. بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور بلا شبہ ایک پورا عہد ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جمیل اطہر قاضی صاحب، دنیا نے جس طرح سے پلٹا کھایا ہے قلم سے ٹیکنالوجی کی طرف، تو یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے جو آپ کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، آغا شورش کاشمیری کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، آپ کے خیال میں آغا شورش کاشمیری کا کام کس طرح سے اس نئی نسل کے ساتھ جڑتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک مشکل سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ صحافت کا آخری دور ہے جسے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کبھی ختم نہیں ہوگی، زندہ رہے گی. جیسے 100 سال پہلے کی صحافت آج بھی ہماری لائبریریوں میں اور ہمارے توشہ خانوں میں محفوظ ہے اور اس سے آج کے نوجوان اکتساب فیض کرتے ہیں. مثلا یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے مسئلہ قادیانیت، جی، تو میں جس اخبار سے وابستہ تھا اس کا سب سے زیادہ حصہ تھا قادیانیت کے خلاف جدوجہد میں. آغا صاحب سے کوئی موازنہ نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس اس کی ایک کاپی بھی محفوظ نہیں تھی اور میں تلاش میں تھا مختلف لائبریریوں کو کہ کیا وفاق کی فائلیں وہاں محفوظ ہیں. تلاش کرتے کرتے مجھے معلوم ہوا کہ پنجاب پبلک لائبریری میں وفاق کی فائلیں محفوظ ہیں. تو میں 2 سال ہر روز 1 گھنٹے کے لیے وہاں جاتا رہا اور وہاں مجھے اور بھی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو مختلف اخبارات پہ، رسائل پہ کام کر رہے تھے اور جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ صحافت کا کوئی متبادل نہیں ہے. پرنٹ کا، حرف مطبوعہ کا تو اس کوئی کانٹیکس بدل میں نہیں ہے. یہ برقرار رہے گا. آپ زندہ رکھیں گے، علامہ اعظم زندہ رہے گا، بھلی اور جمیلت رہیں گے تو زندہ رہیں گے. یا کہ حق گوئی و بے باکی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہر مسلمان کا سرمایہ اور اس کی میراث ہے. اور وہ سلسلہ جو ہے وہ آغا شورش کاشمیری کی شکل میں تابندہ رہا اور ان کے بعد بھی جگمگاتا ہوا اس نسل تک بھی پہنچا ہے. اور انشاءاللہ یہ حق گوئی و بے باکی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آغا شورش کاشمیری کا نام زندہ رہے گا، ان کا کام زندہ رہے گا. میں شکر گزار ہوں محترم جناب جمیل اطہر قاضی صاحب کا، جناب محمد آصف بھلی صاحب کا اور علامہ عبدالستار عاصم صاحب کا کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آغا شورش کاشمیری جیسی شخصیت کی جو ایک روشنی ہے اسے ہم تک پہنچایا. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
तक कैद रहा। तो सितंबर में जब जंग छिड़ी तो मुझे इस बात की आज भी मुसर्रत है और खुशी है कि मैं पहला आदमी था जो पकड़ा गया। जो सितंबर में जंग छिड़ी, मैं अगले रोज मैं पकड़ा गया, मुझ पर मुकदमा चला तकरीर की बुनियाद पर और मुझे 7 साल कैद की सजा हुई और मैंने वो 7 साल पूरे काटे। वो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग से कभी वाबस्ता नहीं थे। उनका मजलिस एहरार से एक ताल्लुक़ था जिन्हें मुतहारिब समझा जाता है, लेकिन शायद ही ये चंद गिनती के अफराद होंगे ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर जिन्होंने अंग्रेज़ के उस दौर में उतनी जिद्दोजहद की हो, उतनी कुर्बानियाँ दी हों जितनी आगा साहब ने दी। वो ख़ुद कहते हैं कि 10 बरस तक कैद खानों को जला देता रहा। तो वो मैंने पढ़ा उनकी सवाने उम्री में कि 20 मुसलसल ईदें उन्होंने जेल के अंदर गुजारी थी। तो बहुत कम ऐसे आज़ादी के सिपाही मिलेंगे। यानी वो मुस्लिम लीग का एक बाज़ाब्ता रुकन ना होते हुए भी बिलवास्ता उनकी जो आज़ादी की जिद्दोजहद है वो शायद आज़ादी के चंद गिनती के सिपाहियों में शुमार की जा सकती है। जेल जाना कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजार दिया। इसलिए तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये 1970 में मेरा ख्याल ये इंटरव्यू अखबार जहां में छपा था, और हमारे मुल्क के बहुत नामवर सहाफ़ी इस वक्त बहुत बड़े नकाद और बहुत बड़े मैं समझता हूँ आदमी हैं, उनका नाम सहाफ़त में बहुत बड़ा मुजीब रहमान शामी साहब, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया था और वो ये इंटरव्यू 1970 में छपा जिस पर उन्होंने सवाल किया था कि उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं सोचता हूँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना तखल्लुस शोरश रखूँ या जेल। इतनी बड़ी शख्सियत जो ये कहती हो कि उठूँ तो आसमां की बुलंदी है हम रकाब, बैठूँ तो फर्श मेरो दरख्शां मेरे लिए, बढ़ने लगूँ तो गर्दिश दौरा है हम कदम, ठहरूँ तो जर्रा जर्रा है रक्सा मेरे लिए। भाइयों में सबसे छोटा था तो कभी जलसों में भी चले जाया करता था, कभी महफिलों में भी चले जाया करता था। मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं या किन लोगों के साथ बैठे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि वो जिन लोगों के साथ बैठते थे उनको देख के महसूस होता था कि कोई बड़े लोग हैं, ये जो भी हैं ये कोई बड़े लोग हैं। उनकी शक्ल ये नहीं कि वो बड़े आला लिबास में होते थे या बहुत बड़ी गाड़ियों में होते थे, ऐसी कोई बात नहीं। वो पैदल होते थे और उनको देख के लगता था यार ये कोई ऐसे लोग हैं जिनकी बात सुननी चाहिए। आगा शोरिश काश्मीरी की बेमिसल खिताबत और तहरीर व तकरीर का फनी जौहर उन्हें मजलिस एहरार और मौलाना जफर अली खान के करीब ले गया। मजलिस एहरार के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लाखों दिलों में आज़ादी की जोत जगाई। मौलाना जफर अली खान की हमनवाई में उन्होंने कलम को तेग बनाने का हुनर सीखा। आगा साहब ने इसी रिवायत को मजीद बांकपन और ताबिंदगी अता की। मौलाना जफर अली खान ने आगा शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा, शोरिश से मेरा रिश्ता है और वो अजली है। मैं वक्त का रुस्तम हूं और वो सानिये सोहराब। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर से 7 रोजा चटान का इजरा किया, जो आने वाले दिनों में जुल्म व जबर, इस्तेहसाल और आमरियत के रस्ते की ऐसी चटान साबित हुआ जिससे टकराकर जुल्म व जबर और बातिल नजरियात की कुव्वतें पाश पाश हो गईं। उनकी सहाफत और अंदाज़े बयान ने उर्दू सहाफत को हक गोई व बेबाकी, जुर्रत इजहार और ज़बान व बयां की नई रिवायतों से मालामाल किया। वो कहा करते थे सहाफत के बारे में, वो शख्स सहाफ़ी नहीं कहला सकता जिसे कलम की अजमत, लफ्ज़ों की इसमत और करतास की अजमत का पता ना हो। जब आपका तर्ज सहाफ़त ये हो कि आपने सिर्फ हमायत करनी है या मुखालफत करनी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। हालांकि इख्तलाफ जो है ना वो इंसानी ज़हन को जला बख्शता है। कलम की जगह दानिश ने ले ली। कौन सी दानिश ने? कि कलमकार हुआ करते थे, अब दानिश्वर हैं। और दानिश्वर जो है ना जी, आज का दानिश्वर है, तो वो तो अपने सामने किसी आदमी को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता सिर्फ मेरी सुनो बस। आगा शोरिश काश्मीरी एक बेमिसल सहाफ़ी और बेबदल अदीब होने के अलावा पाकिस्तान की सियासी, कौमी और मजहबी जिंदगी का एक अहम किरदार भी थे। वो सियासी और मिली तहरीकों की जान थे। अय्यूबी आमरियत के दौर में उनकी 52 रोजा भूख हड़ताल ने आमरियत की चूलें हिला डाली और तहरीक खत्म नबूवत की कामयाबी में उनकी शोला नवाई और कलमी जहाद ने अहम किरदार अदा किया। जहां कलमे हक की बात आती तो कोई मसलहत
और मधानत उनके रास्ते में हायल न होती। उन्हें अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत थी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 65 की जंग में उन्होंने एक जलसे में कहा था, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए पूरी ज़िंदगी उनकी पाकिस्तान और इस्लाम के लिए वक्त थी। और उन्होंने कहा एक जलसे में पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि मेरे हमराही करेंगे इस कदर जाने निसार, मग़फ़रत की ज़र्रे ज़र्रे को दुआ देनी पड़े। आप इस शेरों से अंदाज़ा कर सकते हैं उनकी मोहब्बत पाकिस्तान और इस्लाम से क्या हो सकती है कि मेरे हमराही करेंगे इस कदर जाने निसार, मग़फ़रत की ज़र्रे ज़र्रे को दुआ देनी पड़े, इस कदर कर जाऊंगा माओं की मोहब्बत को बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। और शेर सुनिएगा उनका आखिरी, कि जो मैं समझता हूँ कि मुल्क से मोहब्बत की इंतहा है, कि सरज़मीन पाक से ऐसे उठाऊंगा शहीद, सरज़मीन पाक से ऐसे उठाऊंगा शहीद, जिनके मदफन को ज़मीन करबला देनी पड़े। वो कहा करते थे ये मुल्क इस्लाम के लिए है, पाकिस्तान को कोई ज़वाल नहीं। उन्होंने अवाइल उम्री में मैदान खिताबत में कदम रखा। सैयद अताउल्ला शाह बुखारी की गुर्बत और हम नशीनी ने उन्हें मैदान खिताबत का ऐसा शाहसवार बना दिया जिसके लहजे की घनगरज, अल्फाज का तनतना और रवानी सुनने वालों के जज्बात में आग लगा देती थी। आजादी से कबल उनके खिताबत ने लाखों दिलों में आजादी की जोत जगाई और आजादी के बाद उनकी शोला नवाई ने मिल्ली और कौमी तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार किया। सैयद अताउल्ला शाह बुखारी ने शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा, शोरिश काश्मीरी को देखकर मैं मुतमईन हूं कि बुढ़ापा जवान हो गया है। मैं बरगद का दरख्त नहीं कि इसके नीचे कोई दूसरा पौधा उग नहीं सकता। शोरिश मेरी मुराद है। आगा साहब की तकरीर उस वक्त दो आतिशा हो जाती और उनकी तहरीर भी उस वक्त अपने अरूज कमाल पे पहुंच जाती जब उनका मुखातब अहल इक़्तिदार होता, हुक्मरान तबका होता। आप सियासत में झूठ बोल सकते हैं, तारीख में नहीं। आपको तारीख में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सियासत में बोले कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन जब आप तारीख लिख रहे हो तब आप चाहे कम हो रहे हो या बढ़ते हो, आपको उसको उसी तरह बयान करते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि आगा साहब के अल्फाज, उसी तरह बयान कर देना चाहिए जैसे वो है। सियासत और खिताबत के मैदान में मार काराई और हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले मर्द आहन शोरिश काश्मीरी एक हसास दिल और हिस्से लताफत के मालिक थे, जिसका इजहार उनकी सोजो गुदाज में डूबी शायरी है। उनकी शायरी शोला और शबनम का इम्तिजाज है। कौमी और मिली मसाइल और मामलात पर उनकी नज़में शाहकार का दर्जा रखती हैं। शोरिश काश्मीरी जिंदगी भर मैदान अमल में बरसरे बेकार रहे। कूचा साहब अहद में उतारें जो दफनाने के बाद भूल जाने की तारीखी अदाओं से वाकिफ हों।